علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری کی کلاس لینے کے بعد کلاس سے باہر آ کر اس نے سکون بھری لمبی سانس خارج کی اور کلاس کے سامنے موجود کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ پر تائرانہ نظر ڈالی۔ اس وقت گراؤنڈ میں رش زیادہ تھا، اگلا پیریڈ فری تھا، سو وہ بھی وہیں چلی آئی۔ بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرتے وقت اس کی نظر اپنے دوستوں پر جو گراؤنڈ کے ایک کونے میں پیپل کے درخت پر براجمان تھیں، وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ ان کی طرف چلی آئی۔ تم لوگ آج آئی ہوئی ہو تو کلاس میں کیوں نہیں آئیں؟ پہلے تینوں پیریڈ کیوں چھوڑ دی تم لوگوں نے؟ اپنی کتابیں اور بیگ ان کے قریب رکھتے ہوئے وہ ان سے گفتگو کرنے لگی۔ ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں آج لیٹ ہو گئی تھیں۔ مسز ثمینہ خالد کو جانتی ہو؟ لیٹ آنے پر کس قدر بے عزت کرتی ہیں۔ ادھر آئے تو یہ آسا نظر آ گئی۔ 2 دن کی چھٹی پر گئی تھی اور آج پورے ہفتے بعد آئی ہے۔ وہ اپنی منگنی کروا کر آفرین نے آسا کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے اپنی کلاس نہ لینے کی وجہ پوری تفصیل سے بتائی۔ وہ تینوں اس کی بات کے اختتام پر ہنس پڑی۔ اچھا اب باتیں بند کرو اور یہ تصویریں دیکھو اور خوب تعریفیں کرو، آسا نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے خوبصورت سا سرخ مخمل کا البم نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ خوبصورت سے لہجے میں دلہن بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ واو، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو آسا، اکس نے تصویر دیکھ کر سراہا تھا۔ ہاں واقعی شادی کی دلہن لگ رہی ہو، مکمل، سمرین اور آفرین نے بھی تعریف کی تھی۔ اچھا آگے تو دیکھو اور تصویریں میں اپنی ان کی بھی دکھاتی ہوں۔ آسا نے اگلی تصویر پلٹی جو اس کے منگیتر کی تھی۔ یہ دیکھو۔ تھوڑی سی شرم کی لالی اس کے گالوں پہ اتر آئی تھی۔ وہ تینوں اشتیاق بھری نظروں سے تصویر دیکھنے لگیں۔ ماشاء اللہ، دونوں کی جوڑی واقعی شاندار ہے، آفرین نے تعریف کی۔ سچ؟ آسا نے خوشی سے بھری آواز میں پوچھا۔ ہاں واقعی جوڑی پیاری ہے تم دونوں کی، سمرین نے بھی تائید کی۔ تھینکس، آسا اپنی تعریف سن کر اور جوش سے اگلی تصویریں دکھانے لگی۔ سمرین اور آفرین آپس میں کزنز تھیں، مگر آسا اور اکس سے ان کی دوستی ابھی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھیں اور اسی وجہ سے وہ آسا کی منگنی پر نہ جا پائی تھی۔ تمام تصویریں دیکھنے کے بعد سمرین نے البم بند کیا اور آسا کی طرف بڑھا دیا۔ ہمارے گروپ میں ہم 3 تو کنارے لگیں، اب اکس رہ گئی ہے، اس کی قسمت دیکھو کب کھلتی ہے۔ سمرین شادی شدہ تھی، اس کی شادی آفرین کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ آفرین کا نکاح سمرین کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا اور رخصتی پڑھائی کے بعد طے پائی تھی، اور اب آسا کی بھی منگنی ہو گئی تھی، رہ گئی تھی تو بس اکس۔ ہاں اکس، تم بتاؤ تمہاری کب ہے؟ تمہارے گھر والوں کا کیا ارادہ ہے؟ آسا نے بھی اکس کے معاملے میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یار مجھے تو نہیں پتہ، تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اکس نے ایک دم چڑچڑے انداز میں انہیں بولا۔ ہائے، تمہیں یہ سب باتیں فضول لگتی ہیں؟ آفرین کو اس کی باتوں پر صدمہ ہوا۔ ہائے، تمہیں تو سب باتیں فضول لگتی ہیں، آفرین کو اس کی بات سن کر صدمہ پہنچا۔ ہاں، اکس نے مختصر جواب دیا، تمہاری ابھی ہوئی نہیں ہے نا، اس لیے تمہیں فضول لگتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ آسا نے فوراً تردید کی۔ کوئی ہونے دے گا جبھی تو ہوگا نا، اکس بے دہانی میں کہہ گئی، مگر احساس ہونے پر فوراً زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آسا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں اکس، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، سمرین نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے پوچھا۔ اکس نظریں جھکائے زمین میں لگی چھوٹی چھوٹی گھاس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ بتاؤ نا اکس، آفرین نے بھی اصرار کیا۔ تینوں اس کے بولنے کی منتظر تھیں۔ کیا بتاؤں یار، اصل میں تم جانتی تو ہو، ہم 3 بہنیں 2 بھائی ہیں۔ بڑی بہن کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، کافی جگہ بات بنی مگر انکار ہو جاتا ہے۔ امی بہت پریشان ہیں حور کے لیے، ان کے چکر میں ہم ان کے برابر کی ہو گئی ہیں۔ مجھ سے بڑی آمینہ کا رشتہ آیا تھا، اچھا تھا، امی مطمئن تھی کہ شادی تینوں کی ساتھ کر دیں گے۔ امی نے آمینہ کی منگنی کر دی۔ حور کے رشتے کی تلاش جاری تھی کہ درمیان میں آمینہ کے سسرال والوں نے شادی کرنے کا اصرار کیا۔ امی اور بھائیوں کی ضد ہے کہ جب تک حور کا نہیں ہوتا ہم دونوں کی نہیں کریں گے، اسی وجہ سے امی نے آمینہ کی سسرال والوں کو شادی سے انکار کیا اور انتظار کرنے کو کہا، تو وہ لوگ منگنی توڑ کر چلے گئے۔
اگر یہی چلتا رہا تو ہماری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ اس دیر میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہو۔ تمہاری امی کو چاہیے ہو تم دونوں بہنوں کی شادیاں وقت پر کر دیں۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کی شادی کے دوران ہی حور کا نصیب بھی کھل جائے۔ سمرین اس کو سمجھا رہی تھی۔ یہی بات ہم نے سمجھائی امی کو۔ حور نے خود کو کہا، امی میرے انتظار میں ان کی عمریں مت بڑھائیں، ان کی شادیاں تو کر دیں، مگر امی نہیں مانتی۔ امی نے اسے اپنی آنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ عکس کا انداز بہت تلخ تھا۔ حور کی عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جو بھی اس کے لیے رشتہ آتا ہے وہ ہم دو میں سے کسی ایک کا سوالی بن جاتا ہے، اور امی اپنی عادت کے مطابق انکار کر دیتی ہیں۔ لگتا ہے ہم بھی بوڑھی ہو جائیں گی حور کی طرح، تب امی کو عقل آئے گی۔ اللہ نہ کرے عکس، ایسی بدفعلیں منہ سے نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ سے اچھی کی امید رکھو۔ تم اتنی پریشان مت ہو۔ تم اپنے لیے اتنی پریشان ہو، ایک دفعہ خود کو اپنی بہن حور کی جگہ پر رکھ کر سوچو۔ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ ریجیکٹ ہوتی ہوگی، وہ کتنی اذیت محسوس کرتی ہوگی جب اس کے لیے آئے لوگ تمہیں پسند کرتے ہوں گے، وہ کتنے دکھ میں ہوگی، وہ خود کو بوجھ سمجھتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کی شادی نہیں ہوتی۔ عکس تمہاری ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، ابھی تم بی ایس سی میں ہو، تمہارا تو پھر ہو جائے گا۔ بجائے اسی کہ تم اپنی بہن کا دل جلاؤ، تمہیں اس کا درد سمجھنا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ سمرین اسے سمجھا رہی تھی جبکہ آنسا اور آفرین خاموشی سے اسے سن رہی تھیں۔ چھوڑو یار، ان کا کیا، عمر تو ان کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی اگلے پیریڈ کی بیل ہو گئی۔ اپنی کتابیں اور نوٹس بیگ سمیٹ کر اگلی کلاس لینے چل پڑی۔ وہ کالج سے لوٹی تو لاؤنج سے آتی ٹی وی کی آواز سن کر وہیں چلی آئی جہاں آمینہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر کتابیں اور بیگ رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ امی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر ہے نا؟ اس وقت کمرے میں کیوں ہیں؟ عکس کو فکر ہوئی۔ امی کا بی پی بہت لو تھا، شدید چکر آ رہے تھے، تبھی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ وہ ٹی وی کی آواز کم کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، تبھی لاؤنج میں آتی حور پر نظر پڑی تو اونچی آواز میں کہنے لگی، اور ویسے بھی ہمارے گھر میں اتنی بڑی ٹینشن کے ہوتے ہوئے سب خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اندر آتی حور اس کی بات سن کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ تو واقعی سچ ہے۔ حور کی شادی تو مسئلہ کشمیر بن گئی ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہو سکیں گے، عکس نے تاکید کی۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب حور میں نہ تھی۔ وہ الٹے قدموں لاؤنج سے واپس نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر نظریں شیشے میں اپنے عکس پر جما دیں۔ کچھ خاص نہیں ہے مجھ میں، اگر خاص ہوتا تو آج تک ریجیکٹ نہ کی جا رہی ہوتی، اور یہ میری بہنیں یہ کیا جانیں ریجیکٹ ہونے کی اذیت کیا ہے۔ میرے لیے آیا رشتہ جب میرے بجائے ان کے لیے ڈال دیا جاتا ہے تو میں کیا محسوس کرتی ہوں، اور اب تو کوئی اذیت، کوئی سوچ نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ یا اللہ، میں ایسا کیا کروں جن کی خوشیاں بچا لوں؟ یہ جو مجھ سے متنفر ہیں، مجھے بوجھ سمجھتی ہے، ان سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکتی۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار مجھے سمجھا جا رہا ہے۔ میری بہنیں مجھ سے ناراض ہیں، ایک طرح سے ان کا ناراض ہونا بھی درست ہے۔ میری وجہ سے آمنہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، کتنی خوش تھی آمنہ اس رشتے سے۔ اس فیصلے سے میں خود اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دردناک سوچوں نے اسے اپنے گھیراؤ میں لے لیا تھا۔ میں اب تھک گئی ہوں میرے مولا، سب کے لیے ایک ناپسندیدہ بوجھ بن گئی ہوں، میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ناپسندیدہ ہستی ہونے کا خیال ہی کتنا سوہان روح ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا۔ انہی دردناک سوچوں کے درمیان اس نے ایک فیصلہ کیا، حتمی فیصلہ، اور آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور خود کو کمرے میں محصور کر لیا۔ آج ان لوگوں کا آخری پیپر تھا۔ وہ سب پیپر دے کر سکون سے گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب آنسا چہکی تھی، تم لوگوں کا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ سمرین کا تو پتہ ہے یہ اماں جانی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے، اس لیے اس نے آگے نہیں پڑھنا، باقی تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے آفرین اور عکس سے پوچھا۔ آفرین نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اب پیپرز ہو گئے ہیں اور ہمارا پکا ارادہ ہے اس کی رخصتی کا، دونوں طرف تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ سمرین مخاطب آنسا سے تھی اور دیکھ عکس کو رہی تھی جو آفرین کی شادی کا سن خاموشی سی ہو گئی تھی۔ تم دوسروں سے پوچھ رہی ہو، اپنا پلان بھی تو بتاؤ۔
میرا پلان تو کوئی نہیں، البتہ گھر والے پیپرز ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اب شادی کریں گے۔ ہاں، اب عکس سے بھی پتہ کرو نا، اس کا کیا ارادہ ہے؟ آسا نے عکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عکس خاموش رہی، تبھی سمرین نے فوراً کہا، آفرین تم اور آسا ذرا جا کر گیٹ پر تو دیکھو، کیا پتہ تمہارے بھائی آئے کھڑے ہوں ہمیں لینے کے لیے۔ اوہ ہو، باتوں میں تو میں بھول ہی گئی تھی، آؤ ذرا ہم دیکھ کر آتے ہیں، آفرین نے کہا اور آسا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سمرین عکس سے مخاطب ہوئی، عکس میں جانتی ہوں کہ تم کیوں خاموش ہو، میں صرف تم سے اتنا کہنا چاہتی ہوں، صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھ جاؤ گی تو بہت کچھ پالو گی، وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک بات، اپنے لیے بعد میں سوچو، پہلے دوسروں کے لیے سوچو، پھر دیکھنا خوشیاں خود بخود تمہاری جھولی میں آ گریں گی، خود غرض بن جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ بدگمانیوں کی دلدل سے باہر نکل کر دیکھو، پھر تم بھی وہ محسوس کر پاؤ گی جو میں نے کیا ہے۔ عکس دور کہیں نظریں جمائے خاموشی سے اسے سن رہی تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، وہ پوری طرح بدگمانیوں میں پھنس چکی تھی۔ آسا اور آفرین آ چکی تھیں۔ بھائی آئے ہوئے ہیں، فوراً چلو ورنہ غصہ کریں گے، آفرین نے نیچے بیٹھ کر جلدی جلدی نوٹس سمیٹتے ہوئے سمرین سے کہا۔ پھر وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں، الوداعی کلمات کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئیں۔ شروع میں تو سب رابطے میں رہیں، پھر آہستہ آہستہ سب اپنی زندگیوں میں گم ہو کر ایک دوسرے کو بھلاتی چلی گئیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ ہنا بیٹا دیکھو، تیار ذرا ٹھیک طرح ہونا، اور تم چاروں کو میں وارن کر رہی ہوں، آج تم میں سے کوئی بھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا، ہر بار تم میں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ کر کام خراب کر دیتا ہے، اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں، آج تم میں سے کوئی بھول کر بھی مہمانوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ چاروں کو وارن کرتی ہنا کو ٹھیک طرح سے تیار ہونے کا حکم دیتی واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں جن کی آمد کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے تھے۔ وہ جیسے ہی ان کے استقبال کو آگے بڑھی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئیں۔ حیرت سمرین تم، عکس اپنی بچھڑی دوست کو سامنے پا کر حیرت زدہ سی اس کی طرف بڑھی، سمرین بھی حیران سی اس کی طرف بڑھی، دونوں ارد گرد کو بھلا ایک دوسرے کو گلے لگائے خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم میرے گھر آئی ہو، عکس اب بھی بے یقین سی تھی۔ تب کوثر رشتہ کرانے والی خالہ ان کے درمیان بولیں، اب یقین کر لو اور باقی کا یقین سکون سے بیٹھ کر کر لینا۔ ان کی بات سن کر دونوں ہنس دیں۔ آؤ سمرین بیٹھو، عکس اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے رابطہ کیوں ختم کر دیا تھا سمرین؟ عکس پوچھ رہی تھی۔ ختم نہیں کیا، بس زندگی کے جھمیلوں میں فرصت نہیں ملی، سب کچھ چھوٹتا چلا گیا۔ اور آفرین کا کیا حال ہے، وہ کیسی ہے؟ عکس نے پھر سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، خوش ہے، 3 بچے ہیں اس کے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ خالہ آپ ایسا کریں، ذرا ہنا کو دیکھیں وہ تیار ہوئی کہ نہیں۔ عکس نے کوثر خالہ کو وہاں سے ہٹانا چاہا، وہ خاموشی سے اٹھ گئیں۔ عکس تم بتاؤ کیسی ہو، کیا کرتی ہو، شادی کب ہوئی تمہاری، کتنے بچے ہیں، اور تمہاری بہنوں کا کیا حال ہے؟ سمرین نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ عکس ذرا سا مسکرائی، پھر بولی، میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، کرتی کچھ نہیں، گھر پہ ہوتی ہوں، ایک مکمل ہاؤس وائف۔ شادی BSc کے چند مہینے بعد ہی ہو گئی تھی۔ 5 بیٹیاں ہیں میری، اور اب بڑی بیٹی ہی کے رشتے کے لیے خالہ کو کہا تھا، جبھی تم آج یہاں ہو۔ آخر میں نظریں جھکا گئی۔ تمہاری اور آمینہ کی شادی کب ہوئی عکس؟ وہ شاید کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ اور تمہاری بڑی بہن حور؟ عکس نے لمبی سانس بھری اور اس کو بتانے لگی، آمینہ اور میری شادی BSc کے تقریباً 6 مہینے بعد ہوئی، اور حور اسے اس کے صبر کا انعام ایک اچھے جیون ساتھی کی شکل میں ملا۔ حور کی شادی ہماری شادی کے 1 سال بعد ہوئی۔ تمہاری امی کیسے مانی حور سے پہلے تم دونوں کی شادی کے لیے؟ عکس کے چپ ہونے پر اس نے جلدی سے اگلا سوال کیا۔ حور ہی نے امی کو منایا، اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا، ساتھ ہی بھوک ہڑتال کر دی۔ 3 دن تک وہ اسی طرح ضد پر اڑی رہی تو امی کو اپنی ضد چھوڑ کر اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ پھر امی نے اور انتظار نہ کیا، BSc کے رزلٹ کے 3 مہینوں بعد میری اور آمینہ کی شادی کر دی، مگر تب تک بڑی بہن کو کھو دیا۔ ہماری شادی کے 1 سال بعد حور کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اس نے ہم سے قطع تعلق کر لیا۔ شاید ہمیں دیکھ کر اس کی وہ اذیت بھری یادیں ہری ہو جاتی تھیں جو ہم نے اسے دی۔ تم ٹھیک کہتی تھی سمرین، تمہارا کہا ایک ایک لفظ آج حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں ہمیشہ امی سے بدگمان رہتی تھی کہ انہیں بس اپنی بڑی بیٹی کا خیال ہے، مگر آج جب میں خود 5 بیٹوں کی ماں بنی ہوں تو مجھے سمجھ آیا امی کیوں بڑی بیٹی کی شادی سے پہلے چھوٹیوں کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی کی ضد کی وجہ آج سمجھ میں آئی۔
کتنی جلدی میری سب بیٹیاں ایک برابر قد تک پہنچ گئی ہیں، اور آج جب خود میری بڑی بیٹی کا رشتہ 1000 کوششوں کے باوجود نہیں ہو پا رہا تو مجھے سمجھ میں آیا حور کو ہم نے کتنی اذیت دی تھی، کتنا کچھ سنایا تھا، مگر اس نے ہمیں کبھی پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ حور کا دکھ، اس کا صبر آج مجھے تڑپاتا ہے، اور میں چاہ کر بھی اس کی اذیت کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ میں بہت خود غرض تھی۔ جب بھی میری کسی دوست یا جاننے والے کی منگنی یا شادی ہوتی، مجھے شدید جلن ہوتی تھی کہ میری منگنی میری شادی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے درمیان رکاوٹ حور ہے۔ اپنی اسی جلن میں، اپنی خود غرضی میں نے اپنی بہن کو گنوا دیا۔ عکس اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اور سمرین بت بنی خاموش نظروں سے اسے روتے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اس نے آخری ملاقات میں اسے کچھ سمجھانا چاہا تھا، مگر سب بے سود رہا۔ کیا ہم ٹھوکر لگنے سے پہلے درست اقدام نہیں کر سکتے؟ سمرین بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔